قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے پہلے یہ فرمایا گیا تھا کہ دستار فضیلت کی محفل ہے تو قرآن حکیم کی شان و عظمت اور فضیلت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ابھی مجھے ایک اور حکم ملا ہے کہ ناموس رسالت سبحان اللہ، اور کیا بات، ختم نبوت کرنی کیا بات، کیا بات، اور قبلہ کی گفتگو سے سبحان اللہ، مجھے دل کر رہا تھا میرا کہ میں شان صحابہ سنوں۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کے حوالے ہوں، آپ فرمائیں، انشاءاللہ ہم وہی موضوع شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنیوں کو کیا سننا چاہتے ہیں؟ تینوں موضوعات تھوڑا تھوڑا اس میں سم ہو جی گلدستہ کے حوالے سے سبحان اللہ، کم از کم 3 گھنٹے کی گنجائش ہے، ہاں جی انشاءاللہ۔ آپ تو سن لیں گے، باقیوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ سنائے کٹ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا وغوثنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا وعوننا ومعيننا ونورنا ونور ديننا ونور إيماننا ونور قرآننا ونور إسلامنا ونور عيوننا ونور صدورنا ونور قلوبنا ونور بيوتنا ونور فرشنا ونور عرش ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن
پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغت علا بكماله كشفت الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام علماء کرام عاشقان مصطفیٰ پیارے عزیز محترم سنی بریلوی مسلمان اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو ہم سب کو اس بابرکت اور روحانی محفل میں حاضر ہونے کا شرف بخشا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے ہمارے جن دوستوں بزرگوں نے آج کی اس باوقار عظیم روحانی مقدس محفل کا اہتمام کیا ہے اور جن جن احباب نے جس صورت میں جو بھی اس محفل کی باوقار انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی میری آپ کی تمام حاضرین سامعین کی ساری دینی دنیاوی مشکلات آسان فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا فاروق اعظم کے مولا عثمان غنی کے ملجا حیدر کرار کے مأوا حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے میں کوشش کروں گا کہ تینوں موضوعات پر کچھ گفتگو کر سکوں اللہ تعالیٰ حق سچ کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے کئی محفلوں میں جاتا ہوں تو بڑا تنگ ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے اس لیے کہ مجمع ہمارا ہوتا ہے خرچہ بھی ہمارا ہوتا ہے سبحان اللہ لیکن پیغام سبق کسی اور کا سنایا جاتا ہے اللہ اکبر بھائی کو مزید بلندیاں عطا فرمائے اہل سنت یہی ہے سب سے پہلے اللہ کی توحید پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء علیہ السلام پھر صحابہ کرام اہل بیت الاطہار پھر اولیاء کاملین اور جو
سب کو پشت کر کے ڈائریکٹ کسی اور نعرے سے شروع ہو جاتے ہیں. ان کو ہم نے بارہا اسٹیجوں پر کلمہ کفر بولتے سنا دیکھا، تاکہ حد ہو گئی یار. ایک بندہ کہہ رہا تھا تقریر میں علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رازق ہے. حضرت علی نے زمین بنائے، آسمان بنائے، اللہ کو بھی حضرت علی نے بنایا. سوچنے کی بات ہے، جس کو کوئی اور بنائے وہ خدا ہو سکتا ہے؟ جس کو کوئی اور بنائے وہ خدا ہو سکتا ہے؟ نہیں. خدا وہ ہوتا ہے جو از خود ہو، اس کو کسی اور نے بنایا بولیے نہ ہو. پھر اور عجیب بات، ایک بندہ تقریر میں کہہ رہے اللہ کی معراج یہ ہے کہ اللہ در زہرا پر اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا ہے. کمال ہو گیا، اتنے کفریات. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں ایک بات کرتے تھے. وہ فرماتے تھے ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو. اگر آج باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو کہتے دنیا سلامت ہر کوئی منگے، ایمان سلامت کوئی ہو. اس وقت ایمان کی سلامتی مانگتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کئی خشک ہیں، وہ عشق نہیں مانگتے. تو آپ نے کہا ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو. لیکن آج کل ایمان کی فکر ہی نہیں. کیا کہا جا رہا ہے، کیا بولا جا رہا ہے. کوئی یہ اتنا غلو کر رہا ہے، اور کچھ جب انکار کی زبان چلاتا ہے، انکار والا سبق بھی پڑھاتا ہے، لوگوں کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے تو کہتا ہے نبی کوئی شے نہیں، بابے کوئی شے نہیں، حضرت علی کوئی شے نہیں، امام حسن کوئی شے نہیں، حضرت ابو ہریرہ کوئی شے نہیں، فلاں صحابی کوئی شے نہیں، داتا صاحب کوئی شے نہیں، خواجہ اجمیری کوئی شے نہیں، فلاں کوئی شے نہیں، فلاں کوئی شے نہیں. ارے جاہلو، جن کی عظمتیں رب قرآن میں بیان کرے ابھی وہ کوئی شے نہیں. کیا قرآن میں نہیں ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون؟ کیا یہ قرآن میں نہیں ہے؟ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر غم ان کو نہیں ہوگا. یہ اللہ کا قرآن ہے بھائی. جن کی عظمتیں رب قرآن میں بیان کر رہا ہے، تو کہتا ہے کہ کوئی شے ہی نہیں. پھر شے ہے کون بھائی؟ ولیوں سے شروع ہوا، نبیوں تک جا پہنچا. کہتے ہیں توحید یہ ہے کہ کوئی نبی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. توحید کا مطلب آج تک ہم نے پڑھا تھا کہ توحید مانا اکیلا. توحید مانا اکیلا، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ توحید کا مطلب ہے، آج تک یہ سنا. لیکن یہ ایک نئی بدعت، یہ بدعت یہ ہوتی ہے جو دین کا اصل مسئلہ ہو اس کو چھپا دے، نیا گھڑنتو مسئلہ لوگوں کے سامنے پیش کر دے. آج نئی توحید پیش کی جا رہی ہے کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیغمبر اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. اس کا مطلب ہے اگر کوئی بندہ اپنا پیشاب روک لے تو پھر توحید میں فرق پڑ جائے گا. کوئی گھنٹہ روک سکتا ہے، کوئی 2 گھنٹے روک سکتا ہے، کوئی 5 گھنٹے روک سکتا ہے، کوئی صبح سے لے کر شام تک صرف 1 مرتبہ واش روم جاتے ہیں. اور کئی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو 5 دن ان کو واش روم ہی نہیں آتا. پھر تو توحید میں فرق آ گیا بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں تو پیشاب رک جائے گا تو توحید میں فرق پڑ جائے گا نا. یہ کیسی توحید ہے یار؟ اللہ کی توحید اور کہاں گندا پیشاب. یہ کوئی جوڑ توڑ بھی بنتا ہے؟ اللہ کی عظمت شان سمجھانے کے لیے یہی باتیں رہ گئی تھی. دعا فرمائیں اللہ ان فتنوں کی زد میں ہمیں آنے سے محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے. میں ہوں سنی مروں سنی، میں ہوں سنی رہوں سنی
मरु सुन्नी मदीने में, बकीये पाक में बन जाए मरकद या रसूल अल्लाह। कहिए आमीन। खैर, अब आइए कुरान मजीद फुरकान हमीद की शान व अज़मत की कुछ बातें मैं आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ। कुरान पाक मुझे दे दीजिए। हमारा नज़रिया ये है कि कुरान अल्लाह ने उतारा। किसने उतारा? इस कुरान के अंदर एक लफ्ज़ भी, एक ज़बर भी, एक ज़ेर भी, एक पेश भी ना नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से शामिल की, ना सहाबा किराम ने अपनी तरफ से कुछ शामिल किया। ये जितना हमारे पास कुरान है सब का सब अल्लाह का अता किया, अल्लाह का नाज़िल करता है। किसका नाज़िल किया हुआ है? इसमें एक ज़ेर ज़बर का भी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने या सहाबा ने इजाफा, और एक ज़ेर ज़बर की भी सहाबा किराम ने इसमें कोई कमी। बोलिए, ये सुन्नी बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो टब्बर भी जो कहीं 100% गलतियां मौजूद हैं, ये वो टब्बर है जो कहता है कुरान 100% सही सलामत मौजूद है। वो साबित हो रहा है हर तरह से, वो बेऐब अकीदा है तो सिर्फ सुन्नियों का है। कुरान की अज़मत को मानने का हक भी सुन्नी अदा करता है, मुस्तफा की अज़मत को मानने का हक भी सुन्नी अदा करता है, सहाबा और अहले बैत और औलिया की अज़मतों को मानने का हक भी अदा सुन्नी ने किया। सुभान अल्लाह। क्या बात। कभी सुन्नी मौलवी हो, माठा हो, अनपढ़ हो, थोड़ा बड़ा हो, या सुन्नी जट हो, अवामी बंदा, आम बंदा हो, किसी सुन्नी से सुना है तक कुरान में गलतियां हैं? बोलिए नहीं। और उधर के अजल मौलवी कहते फिर सुना है कि नहीं? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? कहा है कि नहीं? क्या कहा भला? कुरान में ग्रामर की 100% गलतियां मौजूद है माज़अल्लाह। फिर कहा सहाबा गलत लिखते रहे, रसूलुल्लाह अनपढ़ थे ठीक ना करवा सके। और हमारा अकीदा सुन्नियों का ये है, सारा कुरान अल्लाह ने उतारा, सहाबा किराम को नबी पाक ने ऐसे पढ़ाया सिखाया जैसे अल्लाह ने अता फरमाया। सहाबा ने कुरान जमा करके ऐसे उम्मत को अता फरमाया जैसे अल्लाह ने भेजा, जिब्रील लाए, जैसे मुस्तफा ने पढ़ाया सहाबा ने ऐसे ही हमें अता फरमाया। अब ये सुनते जाइएगा अल्लाह के कुरान से, मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमाइए। 19वें पारे में से मैं कुरान हकीम के मुतालिक जो हमारे अकायद हैं वो पढ़कर सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह। किसने नाज़िल किया है? अल्लाह ताला ने। ये सुनिए अल्लाह का कुरान। ये सूरह शुअरा है और इसकी आयत नंबर 192। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। बेशक कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल किया है। किसने नाज़िल किया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अच्छा, या अल्लाह कुरान को लाया कौन है? काफिर तो कहते थे कि नबी पाक ने तन्हाइयों में बैठकर खुद कर लिया है। तू बता। फरमाया उतारा हमने, तो या अल्लाह नुमाइंदा कौन है? लाया कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन। कुरान को नाजिल करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, लेकर आने वाला जनाबे हजरत जिब्राइल अमीन। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? अच्छा, कुरान आया किस पर है?
یہ بھی قرآن بتائے گا، ہاں جی اس لیے کہ ایک بولی بولی جاتی ہے۔ اللہ نے جبریل کو دیا قرآن، جا جبریل لے جا مصطفیٰ حضرت علی کے پاس، جبریل بھول گئے، بھول کر نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ لوگوں نے اتنی اتنی موٹی کتابیں لکھ ماری، اتنی اتنی موٹیں کہ قرآن کے اندر یہ غلطیاں ہیں۔ یہ قرآن تو حضرت علی کی طرف آیا تھا، جبریل بھول گیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں، تو یا اللہ تو بتانا قرآن بھیجا کس کی طرف تھا؟ لائے جبریل ہیں، آیا کس پر ہے؟ کیا بات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ قرآن کو نازل کرنے والا اللہ رب العالمین، لے کر آنے والے جناب جبرائیل امین، اور جس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سینے پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، ان کی شان ہے رحمت للعالمین۔ یہ دیکھیں نا، عَلَىٰ قَلْبِكَ، محبوب یہ قرآن ہم نے آپ کے دل پر نازل کیا۔ کس کے دل پر اترا ہے؟ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل پر۔ کئی لوگ یہاں بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کریں گے، کہیں گے نہیں، یہاں کاف ضمیر آئی ہے، خطاب کی، سرکار کا نام تو نہیں آیا نا۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کے دل پر، تو آپ کون ہیں؟ وہ تو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اگر تجھے کاف ضمیر کا اعتبار سرکار کے لیے اعتبار نہیں، تو آپ مجھ سے قرآن کی دوسری آیت سن لے، یا اللہ جھگڑائی مکان نام لے کر ارشاد۔ قرآن کس پر بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نزل علی محمد، قرآن کو نازل کرنے والا اللہ رب العالمین، لے کر آنے والے جبرائیل امین، جس کے اوپر آیا وہ ہے نزل علی محمد۔ یہ سورہ محمد 26واں پارہ۔ قرآن کس پر اترا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یا اللہ تو یہ بھی ارشاد فرما، فرشتے کیا غلطی کرتے ہیں؟ فرمایا یفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے علاوہ فرشتے کچھ بھی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو جبریل کس کی طرف آئے تھے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف، تو پھر وہ کس کا حکم تھا؟ بولیے اللہ کا۔ آگے چلیے جی، فرمایا ہم نے آپ کے دل پر اتارا یہ قرآن، تاکہ آپ یہ قرآن پڑھ کر لوگوں کو ڈر سنانے والے ہو جائیں۔ یا اللہ قرآن کی بولی کون سی ہے، اس کی زبان کون سی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اس کو بھی بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، فرمایا ہم نے اس کو واضح عربی زبان میں نازل فرمایا۔ کون سی ہے؟ عربی۔ یہاں ایک لطیفے والی بات ہے، سنا دوں۔ کراچی میں ایک کالونی ہے، وہاں سارے عیسائی رہتے ہیں، کرسچن کالونی۔ ہمارے علاقے سے نا ادھر 351 اڈا ہے نا، ملتان دنیا روڈ پر ایک اڈا، وہاں سے ایک میرے دوست ادھر کام کرتے تھے۔ ایک دن عیسائیوں کے کتب خانے پر چلے گئے، وہاں ان کے پادری صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا نہیں مسلمان لڑکا ہے، نوجوان ہے، تبلیغ شروع کر دی۔ تبلیغ کرنے لگے، کہتے ہیں جی اصل سچی
آسمانی کتاب ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس تو من گھڑت کتاب ہے. اس کو کا قرآن کہتے ہیں کہ من گھڑت ہے، اصل کتاب تو ہمارے پاس ہے، تمہاری کتاب تو معاذ اللہ ایسے ہی ہے. اس نے کہا جی کون سی بولیاں بول رہے ہو میرے ساتھ ہو، میں تو جٹ آدمی ہوں، مجھے کیا پتا تمہاری بولیوں کا. اگر زیادہ ہی کھرک ہے تو ہمارے کو مولوی صاحب کا نمبر ملا دیتا ہوں، آپ بات کر لو. انہوں نے میرا نمبر ملا دیا. کال کی بات ہوئی، میں نے کہا جی کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کہنے کہ جی میرا دعویٰ ہے اصل جو کتاب ہے نا رحمانی کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس جو کتاب ہے یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ تو ہماری کتابوں سے چرا کر بنائی گئی کتاب ہے. انہوں نے یہ کہا. میں نے کہا اچھا یار چلو باقی باتیں ساری بعد میں، میری اور آپ کی گفتگو ہونے لگی ہے، ایک قسم کا مناظرہ ہونے لگا ہے. تو ایسا کرنا برکت کے لیے تو بھی اپنی کتاب سنا، تھوڑی سی برکت کے لیے میں بھی سناتا ہوں. سبحان اللہ. اس نے کہا جی سنائیں آپ. میں نے کہا جی بسم اللہ. میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين. میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر سنا دی. میں نے کہا یہ اصل بولی تھی، اب ترجمہ سنو. میں نے عربی بھی سنا دی، ترجمہ بھی کر دیا. میں نے کہا جی اب تیری باری ہے، تو شروع ہو. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اس نے بائبل اٹھائی. کہتا جی بائبل میرے ہاتھ میں ہے، پہلا چیپٹر ہے پیدائش. اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، 7ویں دن اللہ نے تھک جانے کی وجہ سے آرام کیا. اور میں نے کہا تیری کتاب کے پہلے صفحے نہیں اللہ کو تھکا دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ. تیری کتاب کا پہلا صفحہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تھکتا ہے، جو تھک جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ تیرے پاس اصل کتاب ہے. میں نے کہا یہ تو بتا تو جو کتاب پڑھ کے سنا رہا ہے اس کی بولی کون سی؟ کہتے اردو. میں نے کہا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اردو میں اتاری تھی؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا میں نے تو اصل سنائی ہے، پھر ترجمہ کی ہے. بچے تو بھی اصل پڑھ، اصل پڑھ. اس نے وہ اردو والی رکھ دی. اب اس نے بائبل اٹھا لی انگلش والی، وہ پڑھنے لگا. میں نے پھر ٹوک دیا. میں نے کہا نا میں نے پہلے کوئی فارسی یا انگلش نہیں پڑھی، کوئی پنجابی یا سریکی یا اردو نہیں پڑھا، میں نے پہلے عربی پڑھی ہے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا. تو بھی اسی بولی میں پہلے پڑھ کر سنا جس بولی میں اللہ نے نازل کی تھی. بعد میں ترجمے کی طرف جانا. کہتا ہے جی ہمارے پاس تو یا اردو ہے یا انگلش ہے، تیسری بولی ہے ہی نہیں. میں نے کہا چل پھر اتنا بتا دے اللہ نے کس بولی میں اتاری تھی یہ کتاب، وہ بولی کا نام ہی بتا دے. واللہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں. کہتا ہے جی مجھے نہیں پتا اللہ نے کس بولی میں اتاری تھی. میں نے کہا ظالمہ شرم کر، چیلنج کرتا ہے قرآن کو، اور تجھے تو پتہ ہی نہیں تیری کتاب کس بولی میں نازل ہوئی تھی. میں نے کہا عام مسلمانوں کے پاس انشاءاللہ 5 سال کا بچہ بھی تجھے اصل بولی پڑھ کر بھی سنائے گا اور بولی کا نام بھی بتا دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، شان قرآن. کوئی ایسا بچہ کھڑا ہو جو 5 سال کا ہو، 5 سال کا کوئی بچہ. بیٹے آپ کھڑے ہو نا، یہ 5 سال کا لگتا ہے. کیا نام ہے؟ خلیل اللہ. سبحان اللہ. بیٹے کوئی صورت آتی ہے قرآن پاک کی؟ تھوڑا سا ایک لفظ آتا ہے؟ نماز آتی ہے؟
اصل میں ڈر بھی جاتے ہیں. مجموعہ بہت بڑا. اے بچے آپ کریں نا. سبحان اللہ. شاباش شاباش. کیا نام ہے؟ قرآن کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی میں. آتا ہے کہیں سے تھوڑا سا سنا دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھر پادریوں کو نہ آئے اور ادھر مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اصل بولی جانتے بھی ہیں اور پڑھ کر بھی سناتے ہیں. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ. عظمت قرآن. قرآن اللہ نے کس زبان میں اتارا ہے؟ عربی زبان میں. اور ہمارے پاس کس زبان میں دیکھیں؟ عربی زبان میں. بولیے. ہاں اس کو سمجھنے کے لیے نیچے ترجمہ بعض اوقات لکھا ہوتا ہے ترجمے والی بات قرآن پاک لیکن اس کے اوپر عربی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں تمام عیسائیوں کو یا یہودی ہو تو اس کو بھی چیلنج کرتا ہوں. تم مسلمانوں کو کہتے ہو کہ تمہاری کتاب من گھڑت ہے تم اپنی کتاب اصل بولی کے اندر پڑھ کر سناؤ. ان کے پاس اصل عبرانی بولی میں انجیل کا تورات کا زبور کا ایک بھی نسخہ موجود نہیں اور مسلمانوں کے گھر گھر میں عربی کا نسخہ موجود ہے. اس برکتیں ہیں میرے مصطفیٰ کی. ان کے لڑ لگے ہیں جو کانڈری لگ رہے ہیں. سب سے اعلیٰ سب سے اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے. اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ. قرآن اللہ نے اتارا. جبرائیل لے کر آئے. نبی کریم علیہ السلام کی طرف لے کر آئے اور قرآن عربی زبان میں اللہ نے نازل کیا ہے. کتنی باتیں ہوگی؟ 4. 5ویں بات جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں ان میں سے صرف اور صرف ایک قرآن واحد ایسی کتاب ہے جو دنیا کے اندر اپنی اصل صحیح شکل کے ساتھ موجود ہے. قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب اپنی اصل شکل صورت میں موجود ہے. یہ قرآن کی شان ہے. کتنی باتیں ہوگی؟ یہ ہمارے عقیدے ہیں. چھٹا عقیدہ قرآن کے بارے میں یہ ہے جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں ان کتابوں میں سے صرف قرآن ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ میرے اللہ نے خود لیا ہے. باقی کتابیں اللہ نے اتاری ضرور لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا اس لیے وہ تبدیل ہو گئی. لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ نے. اچھا ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ موبائل دینا قبلہ. یہ موبائل ہے اس وقت میرے پاس ہے. کوئی مجھ سے چھیننا چاہے اگر وہ مجھ سے کمزور ہو تو چھین لے گا؟ بولیں نہیں. اگر مجھ سے طاقتور ہو پھر چھین لے گا. کیا چھین لے گا اور آرام سے. کیا بات ہے. میں نے اینا ماڑا سمجھے.
یہ میرے پاس ہے نا، اس کے اندر اس پر کسی نے قبضہ کرنا ہے، اس کو کوئی عیب لگانا ہے، اس کے اندر کوئی وعدہ گھاٹا کرنا ہے، کمی کوتاہی کرنی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، مجھ سے کمزور ہوگا، میں اس کی حفاظت پر مقرر ہوں، میرے پاس پاور طاقت زیادہ ہے، اگلا کمزور ہے، ڈاکو کمزور ہے، محافظ مضبوط ہے، تو پھر ڈاکو کچھ کر سکتا ہے؟ اگر محافظ کمزور ہو، اکیلا ہو یا کمزور ہو، ڈاکو کا جتھا ہو، پھر وہ تو مار کر بھی اپنا کام پورا کر جائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نے قرآن اتارا تو صحیح تھا لیکن ایک بکری کھا گئی تھی۔ استغفر اللہ۔ بھئی محافظ مضبوط ہو تو کوئی کمزور ڈنڈی نہیں مار سکتا۔ محافظ کون ہے؟ اللہ۔ تو کوئی ڈنڈی مار سکتا ہے؟ جو کہتے ہیں ڈنڈی مار گیا کوئی، اس کا مطلب ہے انہوں نے محافظ کی شان کو سمجھا ہی نہیں۔ الحمدللہ اللہ کی عظمت، شان اور قدرت، پاور کو بھی سمجھا اور مانا ہے تو صرف سنیوں نے مانا۔ سمجھ آگئی نا؟ ابھی اس 6 تاریخ کو نومبر چلے، 6 نومبر کو ہمارے استاد محترم امام المناظرین شیخ القرآن علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بیٹے، آپ کے جانشین مولانا مفتی محمد ذیشان سعید صاحب، ان کا ایک شیعہ حسن اللہ یاری کے ساتھ مناظرہ تھا تحریف قرآن پر۔ وہ خود تو قرآن میں تحریف مانتے نا، سنیوں کو بھی کہہ رہے تھے کہ تمہارا بھی عقیدہ ہے کہ قرآن صحیح نہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے استاد صاحب کے بیٹے نے قرآن کی 20 آیتیں پڑھ کر اعلان کیا قرآن کے اندر کوئی شک نہیں، قرآن لا ریب ہے۔ اسی پر رہنا بھئی، قرآن لا ریب ہے، اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں۔ اب آئیے اس پر بھی قرآن سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی کوئی جگہ اللہ نے رکھی نہیں ہے۔ شک کی جگہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن لا ریب ہے۔ کیا ہے؟ لفظ پکا لیں، قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ لا ریب کا مطلب کہ اس میں شک ہے، یہ غیر مشکوک ہے، یہ مشکوک مال نہیں، یہ تبدیل شدہ محرف کتاب نہیں، یہ بالکل محفوظ کتاب ہے۔ کیوں؟ اس کا محافظ بڑی شان والا ہے، محافظ بڑا مضبوط ہے، بڑی شان والا ہے، اور اسی محافظ کا اعلان ہے یہ کتاب غیر مشکوک ہے۔ کیا ہے؟ غیر مشکوک ہے۔ اچھا قرآن کس نے اتارا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ماننا پڑے گا قرآن نازل کرنے والا رب بھی لا ریب ہے۔ سبحان اللہ۔ لایا کون ہے؟ بولیے جبرائیل۔ تو پھر ماننا پڑے گا جبرائیل بھی لا ریب ہے۔ قرآن آیا کس کے سینے پر؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر۔ تو پھر ماننا پڑے گا ہمارے لجپال نبی بھی کیا ہیں؟ بولیے لا ریب ہے۔ سرکار کی وفات ہو گئی، سرکار نے قرآن صحابہ کو ترتیب دے دی تھی سرکار نے، اور اسی ترتیب سے سرکار نے صحابہ کو حفظ بھی کروایا تھا۔ ترتیب سرکار دے گئے، اسی ترتیب کے ساتھ صحابہ نے قرآن جمع کر کے امت کو دیا۔ تو قرآن آیا سرکار پر تو سرکار بھی لا ریب ہے، تو قرآن کو جمع کس نے کیا؟ بولیے صحابہ نے۔ ایک جگہ کتابی صورت کے اندر جمع کرنے والے کون ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ۔ اب اگر قرآن کو لا ریب ماننا ہے تو کون کون لا ریب بنتا ہے؟ سبحان اللہ۔ توجہ نہیں فرمائی، بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے لا ریب کتاب بنایا. قرآن غیر مشکوک ہے, قرآن کے اندر کوئی کمی نہیں, کوئی شک نہیں. یار اگر قرآن کو لا ریب ماننا ہے تو ماننا پڑے گا قرآن کو نازل کرنے والا اللہ بھی لا ریب ہے. اگر قرآن کو لا ریب ماننا ہے پھر ماننا پڑے گا لانے والا جبریل بھی لا ریب ہے. اگر قرآن کو لا ریب ماننا ہے تو ماننا پڑے گا نبی کریم علیہ السلام بھی لا ریب ہے. اگر قرآن کو لا ریب ماننا ہے تو ماننا پڑے گا ابو بکر بھی لا ریب ہے, عمر بھی لا ریب ہے, عثمان بھی لا ریب ہے, علی بھی لا ریب ہے. اگر قرآن کو لا ریب ماننا ہے تو ان سب کو بھی لا ریب ماننا پڑے گا. عظمت قرآن, عظمت قرآن, شان قرآن. میں ملتان شریف میں چوک کمارا والا قریب مدرسہ ہے اشاعت الاسلام, وہاں میں قرآن پاک حفظ کر رہا تھا. میں چھٹی پر آیا ہوا تھا, واپسی جانے لگا نا مدرسے, ویگن چلتی ہے نا, اس میں بیٹھا ہوا تھا. فرنٹ سیٹ پر انہوں نے جگہ دے دی تو میرے ساتھ ایک اور بندہ بیٹھا ہوا تھا, نہ داڑھی نہ مچھ, یہ ہینڈ فری لگا کر کچھ سن رہا تھا. جب اس نے میرے سر پر سبز پگڑی دیکھی نا, مجھے کہتا ہے سنی؟ میں کہا جی الحمدللہ. بریلوی؟ الحمدللہ. اتاری؟ میں کہا جی الحمدللہ. شیطانوں پہ بھاری اتاری. الحمدللہ. میں نے کہا جی اتاری ہوں. میں کہا جی آپ؟ کہتا جی میں سمجھ گئے کہتے جی میں شاہ جی ہوں. اتنے مومن کیڑا بھی ہوئے بس ادھر جاوے سی ڈائریکٹ شاہ جی بن جاتے. پتہ نہیں یہ کہ ایک بندہ بن گیا شاہ دھکے سے. فیصل آباد کی بات ہے, محلے والے گواہ جو تھے وہ کہے ہم جانتے تو کیا, نا جی میں شاہ جی ہوں. تو جان, تیرے باپ کو جانتے ہیں, تیرے دادے کو جانتے ہیں, تمہاری قوم تو یہ نا جی نا میں شاہ, بس میں شاہ. لوگ دھکے سے شاہ بن گئے. ایسا ہی ایک شاہ تھا محفل میں بیٹھا ہوا, کسی نے پوچھا شاہ جی نام کیا ہے؟ اب اس نے سلسلہ نسب شروع کر دیا. کہتا جی صدر دین, سید صدر دین ولد